کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یا یہ شعر کسی وجودی بے چینی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جیسے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے جی رہا ہوں، اگر سب کچھ ہے تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے؟ شاید ممکنہ طور پر زندگی کے اصل منشا، مقصد، تعلق یا خودی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑی دنیا کا ذکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کی موجودگی کے باوجود شاعر خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی بات کہنے، سننے یا سمجھنے والا نہ ہو۔ شاید یہ کمی مادی یا جذباتی نہ ہو بلکہ روحانی ہو، اور شاید ممکنہ طور پر روحانی سکون یا قرب الہی کا متلاشی ہو۔ اس مقصد کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا، خود سے سوال کرنا ہوگا کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے، میری اصل کمی کیا ہے۔ یہ مقصد خاموشی، تنہائی اور غور و فکر کے ذریعے ممکن ہے۔ جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، خود کو پہچانتا ہے تو اکثر یہ کمی خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ شاعر کی کیفیت میں روحانی پیاس کا رنگ نمایاں ہے۔ ایسی حالت میں اللہ سے قربت، عبادت میں دل لگانا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا اور سر سجود ہو کر اللہ سے مدد مانگنے سے وہ سکون مل سکتا ہے جو دنیا کی کوئی آسائش نہیں دے سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوستو، انسان کی بے چینی کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ جب تک انسان اپنی صلاحیتوں کو تعمیری، مثبت اور بامانی مقصد پہ نہیں لگاتا، یہ خلا قائم رہتا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات، احساسات اور الفاظ کو تعمیری کاموں پر لگائے، اپنی قوتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرے جو اسے انسانی شرف عطا کرے۔ بعض باتیں دل کی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، نہ کی جاتی ہیں نہ سنی جاتی ہیں۔ اگر باتوں کو الفاظ کا روپ دے کر، خواہ شاعری کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے یا کہانی کے ذریعے بیان کیا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ جذبات کو اظہار کا روپ دینا بھی شفا کی ایک صورت ہے۔ دوستو، زندگی میں ہر چیز فوراً نہیں ملتی، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں، اور نہ بھی آئے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس میں حکمت ہے، لہٰذا صبر اور حوصلہ اس کمی کے احساس کو پورا کر دیتا ہے۔ شاعر کی ذہنی گرہ کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی کا کوئی ایک حل نہیں بلکہ یہ ایک سفر ہے۔ یہ گرہ کی کمی پہچان کے احساس سے کھلتی ہے، روح کی طلب سے نرم ہوتی ہے اور سچائی کی کنجی سے رفتہ رفتہ کھل جاتی ہے۔